لكم في الروح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعتبروا يا أولي الأبصار. صدق الله العظيم. قابل عزت اور قابل احترام اسلامی بھائیوں اور نوجوانوں، عزیز بچوں، ابھی چند دن پہلے سے انلاک کا سلسلہ شروع ہوا ہے. انلاک نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 یہ سلسلہ چل رہا ہے. اس سے پہلے ایک لمبا زمانہ لاک ڈاؤن کا ہم نے گزارا ہے. لاک ڈاؤن، اس کی پریشانیاں، اس کی مصیبتیں سب سوچنے پر ہمارے ذہن میں بالکل تازہ ہیں خیالات. ایک روز آئے گا جب اللہ تعالیٰ کو قیامت برپا کرنی ہوگی، محشر قائم کرنا ہوگا. اس سے پہلے سور پھونکا جائے گا. قرآن کریم میں 2 سوروں کا تذکرہ ہے، سور پھونکنے کا 2 سور کا تذکرہ ہے. اس وقت سور پھونکا جائے گا، تب بھی ایک خطرناک، ایک بہت ڈینجرس خطرناک لاک ڈاؤن پورے عالم کے اندر، پوری دنیا کے اندر قائم ہوگا. اس لاک ڈاؤن اور اس لاک ڈاؤن میں بہت بڑا فرق ہے. یہ لاک ڈاؤن ہوا، پھر الٹا ان لاک شروع ہو گئے. وہ لاک ڈاؤن ہوگا تو پھر ان لاک نہیں ہوگا. اس وقت تک جو اچھا تھا وہ آگے اچھا ہی رہے گا. اس وقت تک جو اپنے آپ کو برا بنا لیا تھا وہ آگے برا ہی رہے گا. یعنی آپ سمجھتے ہیں قیامت قائم ہونے تک جو آدمی اپنے آپ کو اچھا بنا لیا تھا وہ جنت میں، جو اپنے آپ کو برا بنا لیا تھا وہ جہنم میں. وہاں ان لاک کا کوئی بچنے کا کوئی راستہ وہاں نہیں. یہاں دنیا کے لاک ڈاؤن کے بعد ان لاک کا سلسلہ شروع ہوا ہے. انسانوں کو بچنے کا، اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا ایک موقع مل گیا. اپنی غلطیاں زندگی میں کیا کیا کی اس کو اس نے سوچے، وہ سوچے، کریکشن کرے، اصلاح کر لے، اپنے آپ کو سدھار لے، اپنے بچوں کو سدھارے. گھر کے حالات کو، اب تک اگر خراب راستے پہ چل رہا تھا، خراب مینٹیلٹی کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا تھا، اب بدلنے کا چانس اس کو مل گیا. اب ہم اللہ کے فضل سے تقریباً 1 مہینے کے قریب ہم الحمدللہ مسجدوں میں آ رہے ہیں. جمعے کی نماز پوری جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے اللہ بہت بڑی نعمت ہم کو فراہم کر دی. اس سے پہلے کتنا زمانہ گزرا. لوگ ہر ایمان والے کے ہر رگ میں جس طرح خون دوڑتا ہے، اسی طرح اس کے جسم کے اندر نمازوں سے محبت، مسجدوں میں آنے کی محبت، خواہش، یہ ساری چیزیں ہر اسلام والے، ہر ایمان والے کے اندر ہوتی ہیں. اس چیز سے مسلمانوں کو، انسانوں کو روک دیا گیا تھا، ہم کو روک دیا گیا تھا. نمازوں کا اہتمام کرنے والے، فجر کی نماز میں آنے والے، پہلی صف میں عام نمازوں میں آ کر کھڑے ہونے والے، سب سے پہلے وقت پر مسجد کو آ جانے والے، ان لوگوں کو اس کا درد بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ. ان کے دل کو اتنا غم ان کے دل پر سوار تھا، ایک بڑے چٹان کو اٹھا کر ان کے دل میں رکھ دیا گیا ہو، ایسا غم دل میں سوار تھا. ان کا سینہ بوجھل ہو گیا تھا. ایک تکلیف آئی لاک ڈاؤن کی وجہ سے. سب سے بڑی چیز کی ہم کو اگر بائیکاٹ کر کے ہم کو روک دیا گیا تو وہ یہی مسجد اور نمازیں، کہ جماعت کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں، مسجد آ نہیں سکتے، مسجد دیکھ نہیں سکتے. یہ سب سے بڑی رکاوٹ تھی. باقی چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں دنیا کے حساب سے ہم کو وہی جائزہ لینا ہے. دیکھو آپ سب کو معلوم ہے جمعے میں ایک بیان ہوتا ہے اردو میں، وہ ہوتا ہے سمجھنے کے لیے، اور ایک ہوتا ہے عربی خطبہ. وہ نماز کی طرح ایک عبادت، اس کو سننا ہمارے لیے ضروری ہے. سمجھ میں نہ آئے یا نہ آئے، سننا ضروری ہے. لیکن یہ جو اردو میں بات ہوتی ہے وہ سننا سمجھنا بھی ضروری ہے. یہ جو طریقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین، اولیاء، جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں، اللہ کے بزرگ گزرے ہیں، ان سب نے اسی جمعے کے بیان کے ذریعے سے، اس طرح کے بیانوں کے ذریعے سے ہی لوگوں کو سدھارا ہے. امت مسلمہ کو، مسلم امت کو، مسلم قوم کو آگے بڑھایا، دنیا کے سارے لنک کے اندر چمکا دیا، ان کو ترقی کے اعلیٰ درجے پر پہنچایا. تو ایسے ہی بیانوں کے ذریعے سے سارے طبقے کو سمجھایا، بوڑھوں کو بھی، بڑوں کو بھی، جوانوں کو بھی، بچوں کو بھی، سب کو سمجھنے کا موقع دیا گیا. خیر، اب میں اپنی باتوں میں ایسی چند موٹی موٹی باتیں بتاؤں گا کہ ہماری اس مسجد میں بیٹھے ہوئے بزرگ سے لے کر بچے تک بھی سمجھ سکتے ہیں. یعنی ہم میں سے ہر ایک کے دل کے اندر کیا احساس، کیا خیال پیدا ہوا تھا.
اس لاک ڈاؤن اور انلاک کے درمیان کیا خیال پیدا ہوا تھا؟ جو میرے دل میں آتا ہے وہ یقیناً آپ کے دل میں بھی آیا ہوگا، بلکہ اس سے بھی زیادہ آیا ہوگا۔ ہر آدمی سوچنے پر مجبور ہوا، ہر ایک نے خیال کیا کہ کیا ہوا۔ یہ جو ہماری زندگی میں لاک ڈاؤن کا اتنا لمبا ایک زمانہ آیا، 100 دن سے بڑھ کر کئی مہینے، 5 مہینے کا طویل عرصہ جو لاک ڈاؤن میں ہم نے گزارا، یقیناً ہماری اس مسجد میں بزرگ بھی ہیں، بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں، ان کی زندگی میں بھی انہوں نے کبھی ایسا واقعہ اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ جوان ہیں، بچے ہیں، ادھیڑ عمر کے ہیں، ہم لوگوں نے بھی آج تک نہیں دیکھی۔ سب کی زندگی کے اندر ایک ایسا خیال یہ لاک ڈاؤن نے بٹھا دیا، کبھی بھولا نہیں جا سکتا، آسانی سے بھول نہیں سکتے، بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک چینجز، ایک تبدیلی یہ آ گئی۔ کون سی بھی بات کو اگر لیں گے آئندہ زمانے میں، فیوچر میں بات کریں گے تو یہ کہا جائے گا یہ جو بات تو بولتا ہے لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات کی۔ ایسے ہی اس کو ایک ایک علامت، ایک نشانی، سمبل کے طور پر لوگ آپس میں بات چیت کریں گے، لوگ آپس میں بات کرتے ہوئے یہی کہیں گے۔ جیسے ہمارے گھروں کے اندر لوگ بات چیت کرتے ہوئے کہتے ہیں نا، تو دادا کے انتقال کے بعد پیدا ہوا، تو تیرے نانا کے انتقال کے بعد پیدا ہوا، ایک نشانی بولتے ہیں نا پہچاننے کے لیے۔ ویسے اب رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال بن گیا ہے زمانہ، کہ لاک ڈاؤن سے پہلے کا یہ قصہ، لاک ڈاؤن کے بعد کا یہ قصہ۔ خیر، لاک ڈاؤن سے ہم کو کیا سبق سیکھنا چاہیے تھا، کیا کیا ہم سیکھ سکتے ہیں، یہ ایمان والا ہونے کے حساب سے میرے اور آپ کے لیے ضروری، ایک عقل مند ہونے کے اعتبار سے بھی ضروری۔ میں اور آپ سب کے سب عقل مند ہیں، ہوشیار ہیں، چالاک ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں ہر بات کو، کہ ہمارے آس پاس، ہماری چاروں طرف ماحول میں، بستی میں، عالم میں، پوری دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے ہم سمجھ سکتے ہیں، اتنی عقل تو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ دوسری بات، ہم ایمان والے ہیں۔ الحکمت ضالۃ المؤمن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حکمت، سمجھداری کی بات جہاں بھی ہوگی، ایمان والا اس کو پا لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ نے ویسا زبردست دماغ عطا کیا ہے ایمان والوں کو۔ تو ہم کو سیکھنا چاہیے اس لاک ڈاؤن میں کیا کیا ہوا، اس سے ہم کو زندگی میں لینے کے لیسن، سبق، عبرتیں کیا ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل مندوں عبرت حاصل کرو، لیسن لو۔ ایک آدمی میرے سامنے چل کر گیا، ایک بڑا سا گھڑا ہے، وہ دیکھنے میں دکھائی نہیں دیتا، زمین کے برابر ایک گھڑا ہے، وہ چل کر جاتا رہا، اس میں گر گیا۔ میں پیچھے سے جاتا ہوں، میں دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد بھی میں بھی چل کر گیا، برابر وہ گھڑے میں گرا، تو میرے سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ سیکھ لینا چاہیے سبق، وہ جا کے گرا تو مجھے یہیں سے دیکھ لینا چاہیے، وہ گرا اس لیے کہ وہاں گھڑا ہے، تو اس سے سبق سیکھ لینا چاہیے۔ اب جا کے میں اس کو بچاؤں، یہ ایمان والے ہونے کا تقاضا۔ یہ خاموش اپنا کام دے کر اچھا ادھر نہیں جانا، ادھر جانا بول کے چلے جاؤں، یہ غیر مسلم۔ کوئی بھی نان مسلم ہے، عقل مند ہے، وہ کرے گا۔ ایک مسلمان ہے، عقل مند ہے، تو اس سے سبق بھی لے گا کہ میں بھی وہاں ایسا اوپر دیکھتے ہوئے، آنکھ بند کرتے ہوئے جاؤں گا تو گر جاؤں گا۔ ایک نمبر 2، جا کے اس کو رسی ڈال کے یا جو بھی طریقہ ہے اس کے ذریعے سے بچانا۔ یہ دونوں کام ہمارا ذمہ۔ پوری دنیا کے لیے اسلام کا پیغام، قرآن میں اللہ نے جو پیغام دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں، صحابہ نے اور حدیثوں میں جو پیغام پورے عالم میں اس میسیج کو پہنچانے کی جو ذمہ داری دی گئی، وہ ہماری ذمہ داری، اس کو لے کر پہنچنا ہماری ذمہ داری۔ اس لاک ڈاؤن کے اندر شروع لاک ڈاؤن کے اندر کیا ہوا، چند موٹی باتیں دیکھتے جائیں گے۔ شروع لاک ڈاؤن کے اندر کیا ہوا، بالکل سختی، کوئی باہر نہیں آ سکتا، کوئی اپنی گلی کے باہر نہیں جا سکتا، روڈ میں نہیں آ سکتا، یہاں نہیں جا سکتا، وہاں نہیں جا سکتا، بڑی سختی لگائی گئی، ڈنڈے پڑے، پولیسوں کے ذریعے سے مار، کوئی ٹرانسپورٹ بالکل بند، کوئی پارسل نہیں، گاڑیوں میں لوگوں کا آنا جانا بند، لاری سے لے کر بس سے لے کر ہر چیز پر پابندی، ہر چیز بند، کوئی کہیں جا نہیں سکتا تھا، کہیں سے آ نہیں سکتا تھا، ہر قسم کی پابندی مالداروں کے گھروں میں۔ اب دیکھیں معاشرہ، ہمارے پاس ایک لوگوں میں ایک ہیں اپر کلاس کے مالدار قسم کے لوگ، ایک ہیں مڈل کلاس کے درمیان قسم کے متوسط، ایک ہیں لوور کے غریب طبقہ۔ مالدار گھروں میں ان کے پاس مال، اللہ کا دیا ہوا مال بہت تھا، تو وہ اپنے پیسوں کے ذریعے سے لاک ڈاؤن سے پہلے اپنے گھر میں کئی قسم کے کام والے، کام والیاں رکھے تھے، ہر کام کے لیے ایک سپریٹ، ایک مستقل الگ کام والا، باغ کے لیے ایک کام والا، ترکاری لانے کے لیے ایک کام والا، فلاں کرنے کے لیے ایک کام والا، کام والیاں بھی کئی قسم کے، پکانے کے لیے، دھونے کے لیے، فلاں کے لیے، ہر ایک کے لیے ان کے پاس مختلف کام والے تھے، کام والیاں تھیں۔ لیکن لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر یا تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی باہر سے آئے کہ اس کی بیماری لگ جائے گی، ڈر کی وجہ سے کوئی کام والے، کام والیوں کو بلانا نہیں چاہتے تھے، یا وہ خود نہیں آنے چاہتے تھے کہ ہم باہر جائیں گے ہم کو لگ جائے گا،
یا ہماری بستی والے مجھے واپس نہیں جمائیں گے، اس ڈر کی وجہ سے وہ بھی نہیں آتے تھے۔ بڑے بڑے مالدار کبھی زندگی میں وہ جھک کر محنت سے وہ کام کرے ہی نہیں تھے، وہ سب کام کرنے پر مجبور ہو گئے لاک ڈاؤن کے اندر۔ وہ سب کام کیے، اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑے سکھانا، اپنے کپڑے دھونا یا اپنے کپڑے کو عین کرنا، کئی قسم کے کام بڑے بڑے مالداروں نے اپنے ہاتھ سے کرنے پر مجبور ہو گئے کیے۔ ان میں سے بعض تو ایسے تھے کہ کسی دنیا میں کسی بھی انسان کا خیال کیے بغیر میرے پاس پیسے ہیں تو زندگی گزارنے کا، جینے کا حق صرف مجھے ہے، ایسے انداز سے پورے گھمنڈ کے ساتھ، تکبر کے ساتھ اپنے پیسوں کو اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں بارش کی طرح اڑایا، بالکل اڑایا، مزے کے ساتھ دوسروں کے سامنے یہ چیز بھی خریدے، وہ چیز بھی کھاتے، یہ چیز بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، مزے کے ساتھ اڑا رہے تھے۔ غریبوں کا، متوسط درمیانی قسم کے لوگوں کا تو بولنا ہی نہیں کہ ان کی کچھ بھی تجارت چلتی تھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ بھی بند، وہ بھی نیچے طبقے میں ہو کر وہ بھی غریب طبقے میں جمتے تھے۔ مڈل کلاس کے جو تھے، ہاں زیادہ سے زیادہ ہم کیا سمجھ سکتے ہیں، میں جو سمجھتا تھا وہ یہ ہے کہ مڈل کلاس کے جو لوگ تھے ان کے پاس ان کی کمائی بند، فیکٹریاں بند، دکانیں بند، کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں، اب گھر میں بیٹھ گئے تو کیا کریں؟ ان کے پاس جو کچھ بھی سیونگ تھے، بینک کے اندر اماؤنٹ کچھ بھی جمع کیے تھے، وہ اٹھاتے ہیں، کھاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ یا بعض لوگ ایسے بھی مجھے معلوم کہ جو اپنے گھر میں زندگی چلانے کے لیے کوئی پیسے نہیں تو اپنی بیوی کے زیورات بیچیں، اپنی بیٹی کے زیورات شادی کے لیے بیٹی کے لیے لے کر رکھے تھے، اب کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، اس کو بیچے، اس سے کھاتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، پھر اللہ موقع دے گا تو کما لیں گے، جما لیں گے۔ کوئی تو ایسا غریب لیکن عزت دار، غیرت والا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں گھر میں۔ میں بشارت کی بات تو نہیں کرتا ہوں، الحمدللہ بشارت میں تو بڑوں نے مشورہ کیا، گھر گھر کچا راشن سودا پہنچایا۔ کوئی مڈل کلاس کا، غریب کلاس کے طبقے کا آدمی اپنے منہ کھول کر شرم کے مارے بول نہیں سکتا تھا کہ میرے گھر میں کھانے کے لیے ایک دانہ نہیں، بول نہیں سکتا تھا۔ ہر گھر کو پہنچایا، ہر گھر کو کچا راشن پہنچا دیا، 1 مہینے کا، 2 مہینے کا، جتنا بھی ہو، غنیمت۔ بقیہ علاقوں کے حساب سے دیکھا جائے تو غنیمت، کیونکہ ہم آس پاس کے چاروں طرف سے سن رہے تھے، یو پی سے، بہار سے، مہاراشٹر سے، ہر جگہ سے خبریں آ رہی تھیں، ہر جگہ سے خبریں آ رہی تھی۔ کوئی تو ایسا کر رہا تھا کہ اپنے گھر میں جو چیزیں موجود ہیں، گھر کے سامان کو بیچ کے زندگی گزار رہے تھے۔ کوئی تو ایسا کہ اپنی بیوی بچوں کے زیورات کو، کوئی تو ایسا کہ اپنی عزت کو، اپنی بیوی بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے اپنی عزت کو نکال کے رکھ کے بڑی شرمندگی کے ساتھ باہر آ کر لوگوں سے بھیک مانگنا تک شروع کر دی۔ سب حالتیں ہوئی، ہم نے دیکھا۔ اب اللہ کا سلسلہ چلتا ہے تو ہم تھوڑا کر کے بھول رہے ہیں، ہم اس سے عبرت حاصل کر کے، سبق حاصل کر کے نہیں چلتے ہیں، واپس وہی فیشن، وہی اڑانا، وہی انجوائے لائف، وہی کلرفل زندگی، یہی ساری چیزیں ہماری زندگی میں واپس آنی شروع ہو گئی۔ اس لیے میں آج اس عنوان پر بات کر رہا ہوں آپ سے، اسی لیے اس عنوان کو میں نے منتخب کیا کہ ہم کو اس سے سیکھی ہوئی عبرت، ابھی لمبا زمانہ گزر نہیں گیا، انلاک شروع ہو کے اتنے میں ہم بھول جائیں، اس سے کوئی سبق لیے بغیر ہم واپس وہی رفتار بے ڈھنگی، اس بے ڈھنگا طریقہ زندگی کا جو تھا اسی پر ہم واپس چلے جائیں، یہ ہمارے لیے شیوا نہیں دے گا۔ کیسی تکلیفیں، مصیبتیں آئیں۔ اس زمانے میں کئی اچھے لوگ ایسے بھی تھے جو دوسروں کے لیے، اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں، بھائی بہن کے فیملی میں جن کے پاس بھی زیورات تھے، پیسے تھے، وہ سب لے کے جمع کیے اور غریبوں کو راشن، کھانا بنانا یا کھانا بنائے بغیر کچا سودا پہنچانا، یہ مستقل خدمت کرتے رہے۔ کوئمبتور کے اندر، سیلم کے اندر، ترپور کے اندر ایسے کئی سارے واقعات آتے رہے، یعنی 1000 واقعہ ہوتے ہیں تو 100 ہی آتے ہیں پیپر کے اندر، تو پیپر میں ہی اتنے سارے واقعات آ گئے، حقیقت میں تو بہت کچھ ہوا۔ اس لاک ڈاؤن کے اس چیز نے ہم کو سکھا دیا کہ مالدار اپنی ہر چیز کے لیے پیسے ہیں کر کے بول کے وہ ہر کام کو اپنے آپ سے کرے بغیر، ہر کام کے لیے خادم، نوکر۔ غریب پیسے نہیں، پھر بھی اس کے پاس ایک خراب عادت، اس کے بچوں کے اندر ایک خراب عادت، پیسے ہوں یا نہ ہو، انشورنس کے اندر، یہ فائنانس کے اندر تو پیسے لے کر ہم قیمتی سے قیمتی بھاری گاڑی لیں گے۔ دوست پوچھتا ہے کیا تیرے پاس یہ گاڑی ہے کیا؟ اس لیے بول کے جا کے کوئی زیور گروی رکھ دیا یا فائنانس میں جا کے خرچ دیا بھاری گاڑی، صرف دوستوں میں اچھا نام لینے کے لیے، فیشن کے لیے، اسٹائل کے لیے بول کے قیمتی سے قیمتی بھاری رقم کا فون لیتا ہے۔ لاک ڈاؤن نے ہمیں سکھایا کہ یہ سب نہ کرو، یہ سب نہ کرو سکھایا۔ لاک ڈاؤن کے اندر میں آپ کو جلد بتانا چاہتا ہوں ہر بات کو۔ لاک ڈاؤن کے اندر پیسوں کے حساب سے آپ نے دیکھا کہ پیسے ہیں، پیسے والوں کے پاس پیسے ہیں، انہی پیسوں کی وجہ سے عام دنوں میں وہ ہفتے میں ایک بار
یا مہینے میں ایک بار ٹور جانا ضروری سمجھتے تھے. کہیں نہ کہیں ٹورسٹ پلیس کو جانا ہے, مزہ کرنا ہے, ہزاروں کا خرچ کرنا ہے, آنا ہے دوستوں کے ساتھ روزانہ یا 2 دن میں ایک بار, 3 دن میں ایک بار کہیں نہیں, یہیں والا جائیں گے, ویلور جائیں گے, ہزاروں کا خرچ کر کے آئیں گے, بلا ضرورت کے, بلا وجہ کے قیمتی سے قیمتی بڑے بڑے ہوٹل میں جائیں گے, کچھ ادھر ادھر کی کچھ چیزیں پئیں گے, کھائیں گے, ہزاروں کا خرچ کر کے آئیں گے. ان کی معلوم جس زمین میں, جس بستی میں, جس شہر میں وہ رہتے ہیں, اسی شہر میں دانے دانے کے لیے ترسنے والے لوگ بھی ہیں, ان کو اچھی طرح معلوم, لیکن اس کے لیے فکر نہیں کریں گے. اپنی زندگی میں سدھار لا کر ان کو مدد کرنا, ان کی مدد کرنا, رشتہ داروں کی, پڑوسیوں کی, محلے میں جو ایسی جو بیوہ خاتون ہے, ایسے جو یتیم بچے ہیں جو دانے دانے کے لیے ترستے ہیں, پڑھنے کی عمر میں وہ کام کرتا ہے, ہوٹل میں جا کے کام کرتا ہے, کیونکہ گھر میں کھانے کا کوئی ذریعہ نہیں. اب یہ آدمی ہفتے میں ایک بار جائے گا ویلور کو, 3-4 ہزار کا, بلا مبالغہ میں کہتا ہوں, 3-4 ہزار کا فرینڈسوں کو لے کر جائے گا, کھلا کر لے کر آئے گا. وہ فرینڈس بھی ایسے کہ ان کے پاس خوب پیسے ہیں, یہ نہیں کھلائے گا تو وہ مر نہیں جائیں گے, لیکن پھر بھی کرے گا بیکار. ناجائز کام کرنے کے بہت, سنیما ہالوں کو جانا, تھیٹروں کو جانا, کلبوں کو جانا, کئی قسم کے ہمارے نوجوان غلط کام کرتے تھے. چنئی, بنگلور کے اندر بھی, آس پاس کے اندر بھی جاتے تھے, کرتے تھے. لاک ڈاؤن میں رکے رہے, بالکل بند, کہیں جانے کا راستہ ہی نہیں, سوال نہیں. اللہ کے لیے رکے نہیں تھے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے رک گئے تھے. آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی, لیکن ہے جو بات ہے وہ اوپن میں کہتا ہوں, رکے جو تھے لاک ڈاؤن کی وجہ سے رک گئے تھے, جا نہیں سکے. اللہ منع کیا ہے کہ تھیٹر نہیں جانا, یہ اسلام میں خلاف گناہ ہوگا, اس لیے نہیں رکے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے رک گئے تھے. لیکن اتنا سمجھ میں تو آ گیا کہ اس کے بغیر بھی میری زندگی چل سکتی ہے, سمجھ میں تو آ گیا ان کو. یہ تو میں کہتا ہوں ناجائز چیزیں, جائز چیزیں بھی ہیں. بڑے بڑے شاپنگ مالوں میں جا کے پرچیز کرنا, بڑے سے بڑے کپڑے کی دکان, جو چھوٹی سی دکان کے اندر بھی جو چیز مل سکتی ہے, لیکن نہیں, اس کے لیے وہ جائیں گے چنئی, اس کے لیے جائیں گے ممبئی, اس کے لیے جائیں گے وہ بنگلور, تاکہ خاندان کے اندر یا دوسروں سے کہنے کے وقت میں یہ کہیں کہ میں بنگلور سے لیا. چیز تو وہی, تو یہاں بھی لے سکتا تھا, یہاں تو 10 چیز لے سکتا تھا اس پیسے میں, 10 غریبوں کو تو پہنا سکتا تھا, ننگوں کو پہنا سکتا تھا. کتنے سارے اس لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر ننگے رہے, کپڑوں کا کوئی انتظام نہیں. آپ کو معلوم ہے نا, 2 عیدیں آ گئی لاک ڈاؤن کے اندر. عام دنوں میں مڈل کلاس کے, مڈل طبقے کے لوگ, جو ہماری طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں, سال بھر میں پرچیز کرتے ہیں تو صرف 2 ٹائم, ایک رمضان کے بعد کے عید الفطر میں اور ایک بقرعید کے عید الاضحیٰ میں, صرف 2 ہی ٹائم پرچیز کرنے والے. اس سال اس لاک ڈاؤن کی تکلیف کی وجہ سے بہت سو نے ایک کپڑے بھی پرچیز نہیں کیے, اور کچھ کیے تو وہ صرف ایک ٹائم. غریب کا تو سوال ہی نہیں, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو وہ کپڑوں کا کہاں سے. آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے, اگر نہیں معلوم تو سوچنا چاہیے, آپ کو اکیلے میں بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ کیا حالت ہو گئی تھی. جائز کام میں یقیناً میں اسے منع نہیں کرتا ہوں, بڑے سے بڑے ہوٹل میں جا کے کھانا جائز, منع نہیں کیا گیا, لیکن اس کے بغیر بھی میری زندگی چل سکتی ہے, رن ہو سکتی ہے. مجھے معلوم ہو گیا کہ نہیں, اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ جو میں کرتا تھا, ہفتے میں ایک بار بڑے بڑے دکانوں کو جانا, جوس کے لیے جانا, چائے کے لیے, دن میں بڑے بڑے ہوٹلوں کو جا کر بلا ضرورت کے خرچ کر کے آنا, صرف فیشن. آج کل دکانوں میں, ایک زمانہ تھا کہ میری ضرورت ہے, میں دیکھا کہ میری ضرورت کی چیز فلاں دکان میں ہے, میں گیا لے کر آ گیا. آج وہ نہیں, آج ایڈ کی وجہ سے, اشتہار کی وجہ سے فیشن مائنڈ سیٹ یہ ہو گیا کہ مجھے فلاں دکان جانا ہے, فلاں شو روم کھلا ہے, فلاں شاپنگ مال کھلا ہے, فلاں بہت بڑا شاپنگ مال وہاں کھل گیا ہے, اسے جانا ہے, وزٹ کرنا ہے بس. ایک اس طرح شراب کا ایڈکٹ ہوتا نا آدمی, بیڑی سگریٹ کا عادی ہوتا نا, ویسا ہو گئے کئی لوگ کہ ان لوگوں کو بڑے بڑے دکان جانا ہے بس, ضرورت کچھ بھی نہیں ہے. ہماری عورتوں میں, ہمارے نوجوانوں میں, ہمارے بڑوں میں بہت سو کے اندر یہ ایڈکٹ عادت آ گئی, خراب ترین عادت. شراب ایک آدمی پیتا ہے, شراب کا عادی ہے, دکھتا ہے وہ, لیکن اس کو بھی ویسے ہی ایک نشہ چڑھ گیا ہے. اس کو جانا ہے دکان, جانے کے بعد وہ دیکھے گا اچھا یہ لے لیں گے, یہ لے لیں گے, یہ لے لیں گے, وہ ضرورت کے بغیر لے کر آئے گا. اشتہار ہی ویسے ہی دیتے ہیں, ایڈ ہی ویسے ہی کرتے ہیں کہ تمہاری ضرورت نہیں ہے, کہ اشتہار کی وجہ سے تمہارے دل میں خیال آئے گا کہ لے لینا چاہیے اس کو. لیکن اس لاک ڈاؤن کے زمانے نے ہمیں سکھا دیا, سمجھا دیا کہ صرف ضرورت کی چیز. ہمارے گھروں میں تو وہی تھی نا لاک ڈاؤن کے زمانے میں, صرف ضرورت کی چیز لیں گے, بلا ضرورت کی چیز نہیں لیں گے. کھانے میں, گھر میں کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو اپنے بچوں کی نگرانی کرو, ایک دانہ دستر پر, پلیٹ سے ایک دانہ دستر پر نہ گرے, کھانے کی کوئی چیز ویسٹ نہ کریں. کوئی چیز قیمتی سے قیمتی 50-100 روپے کی ایک چیز لیا, تھوڑا سا کھایا, پھینک دیا, ہرگز نہیں. بچوں کی صحیح تربیت کرو, انہیں بتاؤ آئندہ زندگی کے اندر اللہ نہ کرے ایسا کوئی ماحول, ایسے سچویشن کو فیس کرنا, اس کا سامنا کرنا اگر پڑ جائے تو اس وقت اس کا سامنا کرنا, اس سے مقابلہ کر کے جیتنا آ جائے بچوں کو. یہ بڑوں کا ذمہ ہے.
آپ جو بڑے ہیں، آپ کا اپنے گھر کے میں جو مستورات ہیں ان کو سمجھائیں. آپ لوگوں کا یہ ذمہ ہے کہ ان بچوں کو سکھائیں، سمجھائیں کہ بلا دریغ اپنے من میں میرے پاس پیسے ہیں بول کے اڑاتے رہنا یہ عقل مندی نہیں. کہ آج خوب 1000 روپے ہے، 1000 کا 1000 بھی اڑا دیا، کل کے لیے بھیک مانگتا ہوا پھرا، کل کے لیے فائنانس میں جا کے قرض لیا. کتنے لوگ ایسا کیے، کتنے لوگ اڑاتے رہے اور قرض بھی لیتے رہے. اب فائنانس کا وڈی کا جو قرض لیے تھے ان کا تو پوچھنا ہی نہیں. لاک ڈاؤن کے اندر کیسے ترس گئے وہ. گھر کا کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں، کھانے کے لیے دانہ کے لیے انتظام کرنے پیسے نہیں. گھر کا کرایہ کہاں دے سکیں گے؟ گھر کا کرایہ تکلیف کے ساتھ دے بھی دیے تو وہ قرض جو سود پر سود، وڈی پر وڈی جو چڑھتا جا رہا ہے اس کو ادا کرنے کی سکت بالکل نہیں. کیا حالتیں ان کی ہو رہی ہیں. آپ اپنے دل میں ہاتھ رکھیں، سوچیں کہ میرے تعلق میں کوئی بھی بات ہوتی نا، آپ اپنے فرینڈ سے چلاتے ہیں کہ میں ایک گاڑی لینا چاہتا ہوں، کہاں کون سے شو روم میں اچھی ہے، کتنے میں ملتی ہے. آپ 10 فرینڈ سے پوچھتے ہیں. ایسا آپ کبھی پوچھو، اپنے دوستوں سے بات چلاؤ کہ مدد کر، میرے پاس 1000 روپے ہیں، کسی اچھے ضرورت والے آدمی کو دینا چاہتا ہوں، کوئی ہے کیا. آپ ایسی بات چلاؤ، اپنے فرینڈسوں میں چلاؤ، اسکول پڑھنے والے، کالج پڑھنے والے، کمپنی میں کام کرنے والے، اپنی بات چلاؤ. آپ کو معلوم نہیں ہوگا لیکن تمہارے 2 گھر کے بازو، 3 گھر کے بازو تمہارے گلی میں ایسا ضرورت مند ہوگا. تمہارے دوست کو یا کسی اور کو معلوم ہوگا، تم کو معلوم نہیں ہوگا. تم بات چلاؤ تو معلوم ہوگا کہ کتنی بیوہ خاتون ہیں، کتنے یتیم بچے ہیں جو دانے دانے کے لیے ترستے ہیں. رشتہ داروں کا حق ادا کرنا یہ بھی لاک ڈاؤن کے اندر سمجھ میں آ گیا ہے کہ ایک رشتہ دار کو دیکھ نہیں سکتے تھے، شادی کو جا نہیں سکتے تھے، حتیٰ کہ کسی کا انتقال ہو گیا اس کے اندر جنازے میں تک جا نہیں سکتے تھے. ایسی سخت ترین حالات بھی آئی. اب تو ایسا نہیں ہے نا، اب انلاک ہے. عبرت سیکھنے کی چیز کیا؟ اب رشتہ داروں کے پاس جاؤ، صلہ رحمی کرو، ان کی ضرورتیں کو پوری کرو. کچھ بھی نہیں. ہر صلہ رحمی کا مطلب جا کے پیسے ہی دینا نہیں ہوتا، 2 بات تسلی کی بول دینا بھی ہوتا ہے. تم جاؤ، دیکھ کر مل کر تسلی کی بات کر کے آؤ، اسی خوشی میں وہ 2 دن اچھا جی لے گا. تم 2 باتیں اس کے بارے میں پوچھو، اس کی زندگی کے بارے میں. پڑوسی کا خیال کرو، صلہ رحمی کرو، عیادت کرو، بیمار پرسی کرو. یہ ساری چیزیں انلاک میں کر سکتے ہیں. یہ لاک ڈاؤن میں ہمیں سکھا کے چلا گیا نہیں. لاک ڈاؤن نے ہم کو یہ بھی سکھایا. اب دیکھیں، آپ کو معلوم ہے کہ ماسک لازم، سوشل ڈسٹینس لازم، باہر کی جگہوں کے اندر سوشل ڈسٹینس لازم. کئی چیزیں اسلام سکھاتا ہے. اسلام نے عورتوں کو بتایا، کپڑے کا طریقہ بتایا کہ چہرہ ڈھانپ کر رکھو. ماسک جو فطری نہیں، نیچرل چیز نہیں، ایک زبردستی ہم پر لازم کیا گیا. اس کو ہم قانون ہے، گورنمنٹ کہتی ہے بول کے کر لیتے ہیں نا. تو اللہ کہتا ہے اس کے لیے ہماری عورتوں کو چہرے کا پردہ کرنا کیا مشکل. اس پر تو ثواب ہے، اس پر کوئی ثواب نہیں. یہ چاہے نہ چاہے کرتے ہیں بہت مجبوری کے ساتھ. وہ تو کرنے کی چیز ہے، اس میں ہماری دنیا اور آخرت کا فائدہ. مردوں کو ٹخنوں سے اوپر پینٹ ہو، پاجامہ ہو، ٹخنوں سے اوپر پہننے کے لیے بولا گیا. اب ہمارے لباس میں داخل ہی نہیں. ماسک وہ لگانے کے لیے گورنمنٹ کہتی ہے، ہم لگا رہے ہیں. لباس کے بارے میں جو آداب حضور نے، اللہ نے بتایا ہے، اس کو فالو کرنے میں کیا پریشانی، وہ نہیں کرتے ہیں. سوشل ڈسٹینس کے ذریعے سے بھی ایک سبق مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ لا ضرر ولا ضرار. تم کسی اور سے بھی نقصان نہ اٹھاؤ، دھوکہ مت کھاؤ، تم بھی کسی کو دھوکہ نہ دو، تم بھی دھوکہ مت دو. سوشل ڈسٹینس یہی تو اب گورنمنٹ جو کہتی ہے اس سے مقصد ہی یہی تو ہے کہ تمہارے پاس اگر وہ وائرس ہے تو تم سے کسی اور کو نہ لگے، کسی اور کے پاس ہے تو وہ تم کو نہ لگے. اسلام سکھاتا ہے، اللہ رسول سکھاتے ہیں. سوشل ڈسٹینس کی بات نہیں کرتا ہوں میں. اس سے ملنے والا سبق، لیسن، کہ میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دوں گا. نہ میری گاڑی سے، نہ میرے چلنے سے. راستے میں چل کر جاؤں گا، کسی گلی سے ایسے گاڑی میں نکل گیا کہ وہاں جانے والے گر گئے یا وہاں جانے والے تکلیف میں آ گئے. میں گلی میں ایسا گیا کہ میری گاڑی میں جانے کی وجہ سے دوسرے کی گاڑی گر گئی، یا وہ سائڈ ہو گیا، وہ پریشان ہو گیا. ایسے 1000 شکلیں آپ سوچ لو. میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی اور دوسروں سے بھی مجھے تکلیف نہیں ہوگی. میں ویسی عقل مندی سے، سمجھداری سے میں اپنی زندگی گزاروں گا. کہنے کو تو بہت کچھ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب امت مسلمہ کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ فاعتبروا یا اولی الابصار، اپنے آس پاس چلنے والی ہر چھوٹی سی چھوٹی نقل و حرکت سے بھی ہم کو عبرت اور سبق حاصل کرنے والا، ایمان والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لبیک اللہ